دوسرا سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو زیور ہم پہنتے ہیں سارا نارمل روٹین میں گھر میں جو استعمال شدہ زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو زیور اگر ہمارے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اگر ہمارے پاس 7 تولے یا 10 تولے اس طرح زیور جو ہمارے پاس ہے وہ ہم سارا تھوڑا تھوڑا کر کے پہن دیں, کبھی کچھ پہن لیا کبھی کچھ پہن لیا, تو کیا ہم اس طرح زکوٰۃ سب زیور پہ دیں گے یا جو ہمارے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے پہننے کے علاوہ جو ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے ذرا جواب دیجیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل, جدہ سے مملکت سعودی عرب. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے, اور ہمیں اگر آپ اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو وائس میسج کے ذریعے اس طریقے سے سوال بھیج دیجئے, ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. البتہ آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے, کیونکہ جب ہم آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہوں گے نا یوٹیوب پر, آپ کو اطلاع صرف نوٹیفیکیشن سے ہی ملے گی. تو جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو نوٹیفیکیشن بھی آنی شروع ہو جائیں گی. بہرحال آج کا سوال بڑا اہم ہے. رمضان کے آتے ہی اس طرح کے سوالات کا بھرمار ہو جاتا ہے, اور پچھلے سالوں میں بھی میری کئی ویڈیوز اس ٹاپک پر موجود ہیں, اور اس پہ شرح صدر بہت سے لوگوں کو ہوا, اور بہت سے لوگوں نے میری ویڈیوز کے خلاف ان کا جواب بھی دینے کی کوشش کری. ہم اس سے قطع نظر کہ آپ کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے, اس سے قطع نظر کہ آپ اس کو درست سمجھتے ہیں یا نہیں, آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے. لیکن میں آج جو ہمارے چینل کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ کہ سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات آپ کی اردو زبان میں نقل کرتا ہوں میں. تو آج میں لے کے چلتا ہوں آپ کو سب سے پہلے شیخ صالح الفوزان, جو اس دور کے بڑے محقق اور بڑے عالم دین ہیں, ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. میں نے سونا خریدا ہے, ایک عورت پوچھ رہی ہے, اور اس کو میں اپنے اس کو خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ میں زیب و زینت کے لیے اس کو پہنوں گی, کیا اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ شیخ صالح الفوزان. مذهب الجمهور أن الحلي الذي يستعمل لللبس والزينة أنه لا زكاة فيه. الحلی الذي يعد للاستعمال. شیخ صالح الفوزانی فرما رہے ہیں کہ وہ زیورات جو کہ استعمال کے لیے خریدے گئے ہیں, جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. کسائر الملابس, ان کا حکم اسی طرح کا ہے جیسے کہ کپڑوں کا ہے, گھڑی کا ہے, انگوٹھی کا ہے, سونے کے, یہ گھر کا ہے, گاڑی کا ہے, وغیرہ وغیرہ. والمستعملات, جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا, گاڑی بہت قیمتی ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ آپ نے اس لیے نہیں خریدا ہے کہ اس کے پیسے بڑھیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا, بلکہ آپ نے خریدا اس کو اس مقصد کے تحت ہے کہ ہم اس کو جناب رکھیں گے, پہنیں گے اور خوبصورت لگیں گے. تو یہ اس لیے خریدا ہے. اور بہت سے لوگوں کا کہنا یہ کہ ہم ایسا خریدتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم بیچ بھی دیں گے. تو جب آپ کو ضرورت پڑے گی نا بیچنے کی, اس وقت آپ زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح کا سوال سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب, جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں, شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ, وہ اس دور کے مفتی ہیں. اب اس وقت کون سا ہے 2023, یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں جنوری کے لیے, تو سن لیجئے فیبرری میں. وعلیکم السلام. ایک عورت ہی پوچھ رہی ہے شیخ سے فون کر کے سعودی ٹی وی پر. میں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی مملکت سعودی عرب سے بات کرنا چاہتی ہوں. اس سوال کو میں نے کئی مرتبہ اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میری ماں ہے, اس نے سونے کے زیورات بنوائے ہوئے ہیں. میری جو نانی ہیں اس نے زیورات بنوائے ہوئے ہیں سونے کے, اور میرے ماں کے پاس وہ رکھتی ہے. کبھی سونا خریدا تھا اس نے, زیورات بنوائے, لیکن ماں کے پاس رکھ دیے ہیں.
اور اس نے حفاظت کے لیے اپنی ماں کے پاس اس کی ماں کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں عدت سنوات، بہت سارے دنوں سے، بہت سارے سالوں سے اس نے اپنے جو زیورات خریدے تھے نا، سونے کے زیورات، خوبصورت زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے، وہ اپنی بیٹی کو دیے ہوئے ہیں. یہ کہتی ہے میری نانی نے میری ماں کو دیے ہوئے رکھنے کے لیے. منذ سنوات، یہ آیا ہیں لیبیا سے کال کر رہی ہیں شیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ کو. جدتك ماذا؟ لا مرتب زوجها. ايوه. ولكن ابنها الاكبر ياخذ المرتب منها. بہرحال تفصیل سے شیخ عبدالعزیز آل الشیخ سے جاننا چاہ رہی ہیں کہ میری نانی پر کیا حکم ہے، اس کی زکوٰۃ دے گی یا نہیں دے گی. جدتي امي لا حول لها ولا قوه. یا ربی، وہ کہہ رہی ہے، شیخ پوچھ رہے ہیں کہ سوال کیا ہے بیٹی، سوال تو پوچھ. تو یہ کہہ رہی ہے کہ میری نانی جو ہے اس کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے، اور صرف اس کے پاس یہی سونا ہے، وہ کیا کرے. کبھی اس کو خریدا تھا، اب اس نے اپنا خرید کر وہ سونا اپنی بیٹی کو دے دیا ہے رکھنے کے لیے. اب پھر بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے. پوچھ رہے ہیں شیخ عبدالعزیز آل الشیخ کے بیٹی یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہاری نانی نے سونا خریدا تھا یہ زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے خریدا تھا یا نہیں؟ او ذهب يعني نقدا للكنز او ذهب یا اس کو انویسٹمنٹ یا نقد جمع کرنے کے لیے کیا تھا. السبائك وغيرها هي ذهب للزينة ولا سبائك؟ یہ بسکٹ ہے یا زیورات کی شکل میں ہے؟ لا هو ذهب مكتنز، ذهب للزينة بس مكتنز عندهم. الذهب للزينة. الذهب للزینہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ مجوہرات، وہ زیورات جو خوبصورتی زیب و زینت کے لیے خریدے جاتے ہیں، الذهب للزينة لا زكاة عليه. لا زکوٰۃ علیہ. شیخ صالح الفوزان نے بھی یہی فرمایا، شیخ عبدالعزیز بھی یہی کہہ رہے ہیں. ولو كان لأن ما اتخذ للكنز. متخذ للکنز. تو آپ کو بھی میری بہن جو آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ ہم کتنے پر زکوٰۃ دیں گے اور وہ ہم کبھی استعمال کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے، تو شیخ عبدالعزیز آل الشیخ کا مفتی مملکت سعودی عربیہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے خریدا تھا نا، وہ کس لیے خریدا تھا؟ زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے نا، تو اس کا حکم زیب و زینت کا حکم ہوگا. اتخذ للتجمل. اتخذ للتجمل، تو خوبصورت نظر آنے کے لیے جو عورتیں خریدتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، پہننا چاہیے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. المهم يا اختي ان كان الذهب جده ذهب حلي. آپ وہ عورت بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ پہنتی نہیں ہے، اس نے خریدا تھا لیکن میری ماں کے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو کہتے ہیں شیخ نہیں، اس نے تو خریدا اس لیے تھا نا کہ میں زیب و زینت اختیار کروں گی، تو جب تک کہ وہ زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے خریدا گیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب اس کا بیچنا ہوگا تب اس پر زکوٰۃ ہوگی. بس يا شيخ مثل سنوات يعني ما دام يلبس متخذ لللبس. متخذ باللبس، عدت سنوات، اگر کئی سالوں تک آپ نے نہیں پہنا ہے کوئی حرج نہیں ہے. وعد للتجمل به ولو في السنة مرة. ولو في السنة مرة، ایک سال میں ایک مرتبہ آپ نے پہن لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز آل الشیخ کا یہی فتویٰ ہے. ولو في السنتين مرة، اور 2 سال میں ایک مرتبہ آپ نے پہن لیا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. سکت عنہ. تو شیخ یہاں اکثر علماء کا سعودی عرب میں یہی موقف ہے کہ اس طرح کے جو زیورات عورتیں بناتی ہیں جو زیب و زینت کے لیے اختیار کیے گئے ہیں اور خریدے گئے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان نے اپنے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کیونکہ ہمارے علماء کا ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس پر واجب ہے، تو آپ اگر اختلاف سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جمہور اہل علم کا سعودی عرب میں اس وقت جتنے بھی علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ ان
سونے کے زیورات پر نہیں ہے، چاندی کے زیورات پر نہیں ہے، جو کہ آپ خرید و فروخت کے لیے نہیں لیتی بلکہ زیب و زینت کے لیے لیتی ہیں۔ اور زیب و زینت کا حکم گھر، گاڑی، بنگلہ اور اسی طرح کے لیے ہے کہ آپ نے جو گاڑی اور گھر اور بنگلہ لیا ہے سونے کے بھی لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ